From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، پاکستان کو اپنی ڈائریکشن، اپنی قسمت بدلنے کا ایک بہت سنہری موقع ملنے والا ہے۔ اب ہم اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ جو کانگریس میں بل پیش ہو رہا ہے، آج کچھ واشنگٹن ڈی سی میں کچھ دوستوں سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ چانسز بڑھتے جا رہے ہیں بل کے پاس ہونے کے۔ اچھا، یہ ایک ایسا موقع ہوگا جو جرنیلوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق صحیح کرنے میں مدد دے گا کہ بھائی آپ کا کام یہ، آپ وہاں رہیں۔ انہوں نے بہت بربادی کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ 70 سال تک کیسے کیسے انہوں نے وارداتیں کی ہیں، کیسے کیسے لوٹا ہے، اور کیسے کیسے نقصان پہنچایا ہے، کیسے کیسے پاکستان انہوں نے توڑا ہے۔ یہ تو تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ اچھا، میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمام اوورسیز پاکستانی سے، اور پرٹیکولرلی پاکستانی ڈائسپورا کے جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس انداز سے آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اسلام آباد میں بلا کے تاثر دیا جا رہا ہے کانگریس کو اور دنیا کو کہ اوورسیز تو ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیے بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹریپ مت ہوئیے گا۔ کیوں؟ آپ کا پاکستانی امریکن کا ایک خوبصورت امیج ہے ذہنوں میں پاکستانیوں کے، جہاں تم کھڑے ہو جاتے ہو وہیں سے لوگ تمہیں ایڈمائر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری حب الوطنی کی وجہ سے، تمہاری محنت کی وجہ سے۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے یہ امیج کام کر کے، باتیں کر کے نہیں، کام کر کے بنایا ہے۔ اب اس امیج کو خراب مت ہونے دینا۔ جو امید تم سے کرتے ہیں انہیں مایوس مت کرنا، وہاں مت جانا۔ نہ کوئی تنظیم جائے، نہ کوئی انڈیویجول جائے۔ جو جائے گا اپنا نام، اپنی حیثیت گنوائے گا۔ کسی بھی محفل میں جاؤ گے، لوگ تمہیں عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے کہ دیکھو برے وقت میں یہ بھی اس کیمپ کی طرف گئے تھے، جبکہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تو ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات، اب آئیے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو چینج کرنے کا، صحیح ڈائریکشن میں جانے کا موقع ملا ہے۔ ایک دفعہ یہ بل پاس ہو گیا تو یہ پاکستان کی فوج میں جتنے جرنیل ہیں ان کو ایک میسج مل جائے گا کہ اب ڈورز آر کلوز، اب آپ اپنا پروفیشنل کام کیجئے جس کام کے لیے آپ پہ اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ حکومتیں گرانا، بنانا، پلاٹس لینا، ڈالر کمانا، جنگ کرنا، اس کے عوض اپنے خزانے بھرنا، یہ بند کر دو۔ پاکستان ایک ایسے نہج پہ کھڑا ہے کہ آج بلوچستان الگ ہو سکتا ہے۔ ایران سے اگر اسرائیل نے وار شروع کر دی تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کتنا پریشر آئے گا پاکستان پہ، اور وہ پریشر یہ جرنیل نہیں سہ سکیں گے۔ یہ تو کہیں گے ہاں جلدی سے لائیے، آپ ہمیں پیسے دیجیے، ہم جنگ شروع کرتے ہیں، ہم تو رینٹل آرمی ہیں، ہم تو رینٹل ڈپو ہیں۔ جبکہ ایک سیاسی لیڈرشپ جو ہوگی عمران خان جیسی، وہ کہے گی نہیں بھائی، عمران خان نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ ہم ایک برج کا کام تو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بیٹل فیلڈ بننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، اینڈ ڈونٹ یوز اس ایز اے پون۔ نہیں، ہم اپنی اس کو ضرور دیکھیں گے۔ دیکھیے، ہم آپ کی دوستی کرائیں گے، آپ کے لیے بہت خدمت کریں گے، لیکن جنگ کرنا ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس حادثے سے پاکستان کی ڈائریکشن بھی بدلی جا سکتی ہے۔ ان جرنیلوں کو، فوج میں سارے جرنیل بدماش، زانی، شرابی تو نہیں ہوں گے نا بھائی، کچھ اچھے صاحب کردار لوگ بھی ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت سامنے آئیں۔ اگر اس وقت آپ سامنے نہیں آئے،
اس آدمی سے آپ نے پیچھا نہیں چھڑایا، ان حالات کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو پاکستان اندھیروں کی طرف چلا جائے گا۔ جو کردار ان کا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے یہ آدمی، اور نماز پڑھنے سے عمران خان کو روک دیتا ہے، یار یہ کیا کردار ہے؟ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ افغانستان سے کہو تو افغانستان سے جنگ شروع کر دیں تاکہ ڈالر کی بوریاں آنی شروع ہو جائیں۔ ہم تو رینٹل ڈپو ہیں نا، جو آئے رینٹ دے اور ہم شروع ہو جائیں، اس سے بچنا ہے۔ اچھا، میرے چند دوست جو بہت باشعور لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار فائق صاحب، اچھا وہ میری بات بھی پوری سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یار آپ تو جرنیلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں یار۔ اچھا، جرنیلوں کا حصہ کتنا ہے پاکستان کی تباہی میں یہ بھی تو دیکھو۔ 70 سال کی ہسٹری میں کبھی سامنے سے بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، کبھی پیچھے سے حکومت بنا رہے ہیں، حکومت گرا رہے ہیں، ملک توڑ رہے ہیں، ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج ذرا سا بھی ڈنڈا اگر استعمال کیا نا، خبردار جو تم نے بلوچستان میں، تو وہ کچھ ہو جائے گا جس کا زبان پہ بات نہیں لانی چاہیے۔ اچھا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جرنیلوں کے پیچھے پڑ گئے۔ میں جرنیلوں کے پیچھے نہیں ہوں۔ وہ ایک سٹوری تھی، بہت عرصہ اسکول کالج کے زمانے میں پڑھی تھی، ایک امریکن سٹوری ہے، وہ چھوٹی سی لمبی ہے لیکن میں چھوٹی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک کسان، امریکن کسان، اس کے سیب کے درخت تھے، تو وہ ان پہ لگنے والے کیڑوں پہ اسپرے کر رہا تھا، اس کو مار رہا تھا۔ تو اس کا ایک دوست وہاں سے گزرا، اس نے شرارتاً اس سے کہا کہ مائک تم اتنے ظالم ہو، کیوں اتنی دشمنی کرتے ہو ان سے، ان کے اتنے خلاف کیوں کیڑوں کے کہ ان کو مار دیتے ہو؟ تو وہ بھی ذہین آدمی تھا، وہ بولا میں کیڑوں کے خلاف نہیں ہوں، میں سیب کے حق میں ضرور ہوں۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں جرنیلوں، دیکھیے میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں پاکستان کے حق میں ہوں، میں کرپٹ جرنیلوں کے خلاف ہوں، اچھے جرنیلوں کے خلاف نہیں ہوں، پاکستان کے حق میں ہوں۔ ورنہ اور میں اتنی ایفرٹس کیوں کرتا ہوں، میں کیوں اپنا ٹائم یہاں لگاتا ہوں؟ میرا اب کیا، مجھے وہاں جا کے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے یا کوئی پلاٹ لینا ہے، گھر مکان بنانا ہے؟ کچھ نہیں، وہ 50 سال پہلے گزر چکے لمحے سارے، اب تو ہمیں گزر جانا ہے، تو حق اور سچ بات کہہ کے گزرے۔ اچھا، تو یہ وہ لمحہ آ گیا ہے۔ دیکھیے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں، کچھ بگ بینگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو کچھ چیزیں بنتی بھی ہیں۔ یہ قرارداد، یہ بل پاس ہو گیا کانگریس میں، تو اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم سوچیں، ہم اپنے جرنیلوں کی سوچ جو ہے اس کو شفٹ کریں ان اے رائٹ ڈائریکشن۔ ورنہ آج جو صورتحال بلوچستان کی ہے، اسرائیل جس انداز سے ایران سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اگر اس میں وہ یہ کام شروع ہو گیا تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے کہا جائے گا، کوئی جرنیل ہوگا تو وہ کہے گا جی فوراً لے آئیے ڈالر، ہم شروع کر دیتے ہیں، ہم تو اپنی سروسز دے دیں گے، آپ ڈالر لے آئیے۔ اور وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، وہ لمحہ کتنا عجیب ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ کوئی سیاسی لیڈرشپ ہو اسٹرانگ تو وہ ہی ایسی بات کر سکے گی جیسی پہلے عمران ایک دفعہ کر چکا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کا پیغام پہنچائیں گے، آپ کی ملاقات کرائیں گے ان سے، لیکن ہم بیٹل فیلڈ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ڈونٹ یوز اس ایز اے پون، نہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا ملک، ہماری معیشت۔ یہ جرت نہیں دکھائیں گے، یہ کہیں گے لے آؤ پیسے کراؤ جنگ۔ ان کے منہ کو یہ جنگ اور نشہ لگا ہوا ہے ڈالرز کا، اور یہ آج کی نہیں، برسوں کی کہانی ہے۔ They are really a big problem and we need a really good big solution for them. جتنا بڑا پرابلم ہے اتنا بڑا سولوشن چاہیے، اور یہ آج موقع مل رہا ہے ہمیں کہ ہم وہ سولوشن جو ہے اپلائی کریں۔ اب یہ ہماری ذہانت پر ہے کہ اس حادثے سے ہم اپنی فوج کے جو اچھے جرنیل ہیں، اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پہ سامنے آئیں اور آ کے سب کے ذہنوں کو بتائیں کہ دیکھو اتنے عرصے سے ہم نے اتنا کچھ کھویا ہے،
اب اگر اس سے آگے بڑھے تو بلوچستان جائے گا، پھر کے پی جائے گا، اور ایران، دیکھیں بلوچستان کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں، وہاں سے کیا کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی دشمن. اس پہ ذرا اور گہرائی میں اتر کے تاریخ کے حوالے سے، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو سوچتا ہوں، میری سوچ کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، وہ ذرا ہسٹری فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے میں صرف پوائنٹس دوں گا، آپ کو دیتا ہوں، اور باقی آپ اس کو چاہیں تو الیبوریٹ کریں، آپ اس پر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں تاریخ کی چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو میں ذہن میں رکھتا ہوں، آپ بھی اگر مناسب سمجھے تو رکھیے. دیکھیے، فیکٹ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے جس کی ضرورت روس کو بھی ہے، چین کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے، سب کو ہے. اگر ہمارے جگہ کوئی دوسری قوم ہوتی تو وہ اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے کتنے فائدے اٹھاتی، وہ قوم کتنی ترقی کر چکی ہوتی. لیکن ہمارے جرنیل جو ہیں ان کا تو اتنا دماغ کبھی رہا ہی نہیں، بھائی ان کا دماغ ہوتا ہی نہیں اس طرف ہے. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جو ہماری خوش قسمتی تھی ایسی لوکیشن ملنا، وہ ہمارے لیے بدقسمتی کا باعث بن گئی. آج روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو، سب آپ سے دور ہیں، ناراض ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اس کا کبھی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. بس جلدی سے ڈالر دے دو، بوریاں بھر کے، اور جنگ لڑوا لو. آج بھی تیار ہیں کہ جنگ کروا لو اور ڈالر دے دو. اچھا، دوسری ایک قوت تھی آپ کی، یہ خوش قسمتی تھی ایسی لوکیشن. دوسری ایک قوت تھی، وہ بھی منحوس ثابت ہوئی، وہ فوج. پاکستان کا بٹوارا ہوا، فوج آپ کے حصے میں کتنی آئی، کتنے اسٹرانگ لوگ تھے، کیا ہوا، یہ سب آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے سوائے اقتدار پہ ہمیشہ نظریں رکھی اور کبھی بہتری کی طرف نہیں سوچا، لانگ ٹرم پہ نہیں سوچا. اب جلدی جلدی 1 2 3 فاسٹ فارورڈ چلیے. قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے. لیاقت، اب وہ ڈسپیوٹ ہے کہ کیسے ہوا، وہ کچھ صحیح ہے اس میں، کچھ غلط ہے، میں مکمل بلیو نہیں کرتا، اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. چلیے، ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ہاں، ان کا یہ بیان ذہن میں رکھنا، انہوں نے کہا تھا میں جس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں کھوٹے سکے ملتے ہیں. اس پہ بعد میں بات کسی وقت پہ کریں گے. ان کے بعد لیاقت علی خان آتے ہیں. لیاقت علی خان کے سینے پہ گولی کون چلواتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جب سینے پہ سے فوارہ نکلا تو انہوں نے کہا یا اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا. کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کو موت آئی تو کیا آخری الفاظ تھے. کسی نے کہا میری بیٹی کو بلا دو، کسی نے کہا لائٹ جلا دو، اور پاکستان کا ایک پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا تھا او اللہ، او گاڈ سیو مائی کنٹری. اچھا، جس آدمی نے ان کو گولی ماری تھی سید اکبر، اس کو آن دی اسپاٹ وہیں موقع پر ہی ڈی ایس پی نے کس کے حکم پہ فوراً گولی ماری بجائے اس کو اریسٹ کرنے کے. اور اس ڈی ایس پی کو بعد میں جنرل ایوب خان نے عہدہ بھی اس کا بڑا کیا اور اس کو زمینیں بھی دیں. کتنی زمینیں دی تھی میرے پاس کہیں لکھا ہوا تھا، میں وہ اس وقت ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں اس کو زمینیں بھی دی گئیں. اور جب اس کی انکوائری ہوئی ان کے قتل کی، تو جب سارے ڈاکومنٹ مکمل ہو گئے تو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جب وہ کراچی آ رہا تھا، اس ہیلی کاپٹر کو کس نے گروا دیا؟ وہ بھی جرنیلوں کا کام. بھٹو جن کی آج برسی ہے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے اس نے ملک توڑ دیا. نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو ہوس اقتدار بہت تھی، یہ ماننا جو سچ ہے اس کو مانیے. لیکن پاکستان ٹوٹا ہے ایوب خان کے 10 سالہ دور میں جو ظلم اور ناانصافی رکھی گئی بنگالیوں کے ساتھ، اس کے ذریعے ٹکا خان نے جو قتل خون کی ندیاں بہائی ہیں، یایا خان نے جو شرابیں انڈیلی ہیں، یہ سب جرنیلوں کا کام تھا. اور ہار پہنا دیتے ہو بھٹو کو. بھٹو نے ایٹم بم بنایا تھا، تم نے کیا بنایا ہے؟ مال بنایا ہے. بھٹو کو جرنیلوں نے ہینگ کیا ہے.
ایٹم بم بنانے والا قدیر خان، اس کو بے عزت جرنیلوں نے کیا، وہ روحانسو ہو کے مرا ہے کہ اس قوم کے لیے میں نے یہ کام کیا اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ کارنامہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اچھا، اب تک کی آج آ جائیے، آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بلوچستان کے اندر 50% لوگ اپنا ذہن بنا چکے ہیں علیحدگی کی طرف۔ آج اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ کوئی سیاسی مدبر، ایک اچھا اسٹیڈفاسٹ رہنے والا لیڈر ہی کر سکتا ہے، جو عمران خان ہے۔ دیکھیے صاحب، حقیقت یہ ہے کہ شروع میں ہی وہ اسکندر مرزا سے، غلام محمد سے شروع کے جنرل ایوب خان پہ آئیے زیادہ تر وقت، پھر ان سارے جرنیلوں پہ آئیے جس نے ڈالر کمائے ہیں۔ اگر شروع میں اپنی اصلاح کر لیتے، پاکستان کو فوقیت دیتے، پاکستان کے مستقبل کے لیے جرنیل سوچتے، اور یہ چلو حکومت بھی کرتے رہتے تو بھی ٹھیک تھا، چلو یار کوئی نہیں، ان کو کرنے دو، کچھ پاکستان کے لیے بھی کرتے۔ نہیں، سوائے بڑے بڑے جزیرے خریدنے، بڑے بڑے دولت کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ افسوس اس بات کا، ٹیڑھ قائم کر دی شروع سے۔ اب آپ کوئی بلڈنگ بنائیں اور اگر اس کے شروع میں ہی ٹیڑھ ہو جائے، اس بلڈنگ میں سیدھی بجائے یوں ہو جائے، اور آپ پوری بنا دیں بلڈنگ، تو اس کی اصلاح ممکن ہوگی؟ بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی۔ 70 سال سے ہم گھوم رہے ہیں بھنور میں، لسانی تعصب، مذہبی تعصب، فلانا تعصب۔ یار خدا کو مانو، کچھ عقل سے کام کرو۔ اتنی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن، 4 موسم، ذہین لوگ، افرادی قوت، خزانے موجود، پھر بھی برباد ہیں ہم۔ کیوں؟ حکمران جرنیل جاتے ہیں، قرضہ لے کر آ کے کھا جاتے ہیں، اور تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے پھر وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں حکومت میں، پھر یہ پکڑ کے لے آئے ان کرپٹ لوگوں کو۔ اچھا، ٹائم بہت ہو گیا، بہت ساری باتیں تھیں، اور اب چند اہم پوائنٹس کے اس کو ڈیل کیسے کیا جائے۔ ایک تو شروع میں نے آپ سے کہا کہ فوج کے تمام جو بیدار مغز صاحب کردار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، فوج کے اندر اس سوچ کو آگے بڑھائیں کہ دیکھو بھائی، ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، بہت ہو گیا، اور اب ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کا مت سوچئے۔ میں ان دوستوں سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہاں مت جانا، وہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں تمہیں بلا رہے ہیں، اس مسئلے سے متعلق تمہارا پرسیپشن بدلنے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسی سوچ سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ 4-5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں ان پہ ہمیں بحیثیت قوم کام کرنا چاہیے، چاہے وہ فوجی ہو یا سویلین ہو۔ نمبر 1، اس معاشرے میں اخلاقی زوال کو روکیں۔ مورل، کردار۔ جب کوئی قوم اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جائے تو وہ چاہے کتنی بھی جینیس ہو، کوئی انسان کتنا بھی اچھا ہو، وہ برباد ہو جاتا ہے جب وہ اخلاقی تباہ کاریوں کی طرف جاتا ہے۔ کردار، یو لوز دا، کیا تھا، یو لوز دا کریکٹر، یو لوز ایوری تھنگ، کچھ ایک لائن تھی وہ ایسی۔ تو وہ جب کردار چلا جاتا ہے تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ نمبر 2، عدالتیں آزاد ہوں، انصاف دیں۔ پوائنٹ نمبر 3، معیشت کو مضبوط کیا جائے، سب مل کر کام کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے آپ کی ڈیفینس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے دنیا کو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ڈیٹرنس کے طور پہ ہے۔ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا استعمال کریں گے، ورنہ ہم اس کے استعمال کے لیے وہ نہیں ہے، اس کی طرف ہماری نیت نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6، اپنے ملک، اس کی تاریخ، اپنے کلچر، اپنی زبان پر فخر کریں، اور اس کو آگے پریزنٹ بھی کریں، اس کو منوائیں، اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے لباس سے، اپنی زبان سے ایک ہو کر اس کو آگے بڑھ۔ اگر آپ دیکھیے یہ گھڑی ہے نا، اس کی جب تک ساری چھوٹے چھوٹے سے پرزے کام نہیں کریں گے، ٹائم صحیح نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے یہ سارے جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، سب کو کام کرنا چاہیے، تو پھر قوم اپنی منزل پہ پہنچتی ہے۔ اور جہاں پہ ڈنڈا لے کر آ جائیں اور کہہ دیں کہ تم جلوس نہیں نکال سکتے، اس کو بند کر دو، بیمار کو الٹا لٹکا دو، یار ایسے ملک چلتے ہیں۔ اور اب کس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک ایکٹ جو ہے
پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اور یہی موقع ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ نقصان سے فائدہ اٹھانا، فائدے سے فائدہ اٹھانا تو ایک چیز ہوتی ہے جو لوگ اٹھا لیتے ہیں، جو اپنے نقصان کو فائدے میں بدلنا جانے وہ جینیس ہوتے ہیں، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملا ہے، اب ہمیں پروف کرنا چاہیے، کیونکہ میرا بہت بلیف ہے میرا، اور پریکٹیکل وہ ہے کہ جینیس لوگ ہیں پاکستانی، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں۔ آج کل پستیوں میں گھرے ہوئے ان حرکتوں کی وجہ سے، اب پاکستان کا کچھ خیال کر لو۔ بہت لوٹ لیا تم نے، بہت کھا لیا۔ جنہوں نے کھایا ان کی 7 10 نسلیں جو ہے نا وہ پیسہ کھائیں۔ یار پیسہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں اتنا اس کے لیے؟ کوئی غریب آدمی کچھ کوشش کر رہا ہو تو چلو ہوتی ہے کہ یار اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہیں، ان سب کے پاس اتنے گھر مکانات ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ دولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر قوم کے اندر ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری قوم کا فتنہ دولت ہوگی۔ بس کرو، بس کرو۔ آپ کو اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ نے ہمارا چینل اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے، کیونکہ ہماری راہ میں تو روز روڑے آتے ہیں، وہ اٹکاتے ہیں، آبسٹیکلس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔